السلام علیکم ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹ نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ تک موصول ہوتی رہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن مجید تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور خوشنودی قرآن کے موافق ہوتی تھی۔ اپنی وجہ سے کسی پر ناراضگی نہ ہوتی تھی اور نہ اپنی ذات کے لیے بدلہ لیتے تھے، لیکن جب کہ حقوق کی خداوندی پامال کیے جاتے تھے تو آپ محض خدا کے لیے انتقام لیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے تھے تو کوئی شخص غصے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ سبحان اللہ۔ کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کی گئی ہو اور آپ نے انکار فرما دیا ہو۔ اور رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں کوئی درہم اور دینار باقی نہیں رہتا تھا، اور اگر کبھی کچھ باقی رہ جاتا تھا اور مستحق نہیں آتا تھا تو خانہ اقدس میں داخل نہ ہوتے تھے جب تک کہ مستحقین کو نہ پہنچا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ الہی یعنی بیت المال سے اپنے اہل بیت کے لیے ارزاں ترین اجناس ماخذ قرضہ وجہ وغیرہ کے 1 سال کے لیے خرچ سے زیادہ کبھی قبول نہیں فرمایا، اور اس میں سے بھی اس قدر دوسرے ناداروں کو دیتے تھے کہ سال ختم ہونے سے بیشتر بعض اوقات خود نادار ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کہنے میں تمام انسانوں سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ پابند وفا، اور خصلتوں میں سب سے زیادہ نرم اور محبت میں بہترین اور انتہائی بردبار، اور کنواری پردہ دار لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ آپ نیچی نظریں رکھتے تھے اور زیادہ تر گوشہ چشم سے اشخاص پر نظر ڈالتے تھے، اور نہایت متواضع تھے، اور ہر ایک ادنا والا آزاد و غلام کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، اور مخلوق کے لیے سب سے زیادہ شفیق تھے۔ حتیٰ کہ بلی کے لیے بھی پانی کا برتن ٹیڑھا فرما دیتے تھے، اور جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتی تھی تو برتن ٹیڑھا کیے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک دامن تھے، اور شہوات اور لذات آپ کے نفس مبارک پر غالب نہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی سب سے زیادہ عزت فرماتے تھے، اور جب اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو پائے مبارک کو دراز نہیں فرماتے تھے۔ جس مجلس میں ان کا بیٹھنا ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو سیکڑ کی جگہ کو فراخ بنا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ساتھی سے کبھی اپنے گھٹنے آگے نہیں نکالے۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا رعب و دبدبہ محسوس کرتا، اور جو صحبت و ہمشینی حاصل کرتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت ملتی۔ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جمع رہتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے اس کے سننے کے لیے سراپے گوش ہو جاتے، اور جب کوئی حاکم حکم صادر فرماتے تو ہر ایک اس کی تعمیل میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور آپ نے جس سے ملاقات کرتے سلام کی ابتدا خود کرتے، اور احبا سے ملاقات کے وقت زینت لباس اور کنگھی وغیرہ فرماتے تھے، اور پرسش احوال اصحاب فرماتے تھے، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت فرماتے تھے، اور اگر کوئی سفر پہ جاتا تو اس کے لیے دعا فرماتے تھے، اور جو کوئی مر جاتا تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور دعا فرماتے تھے، اور غمگین اور آزردہ اصحاب کے دلداری کے لیے ان کے گھروں پر تشریف لے جاتے تھے، اور اپنے احباب کے باغوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی دعوتیں قبول فرما لیتے تھے، اور سرداران قوم و قبیلہ کے دلجوئی کی فرماتے تھے، اور اہل کمال کی نہایت عزت فرماتے تھے، اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آتے اور عذر خواہوں کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔
حق بات کہنے میں ہر ایک ادنا والا یا طاقتور و کمزور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں برابر تھا۔ آپ کسی شخص کو اپنے پیچھے چلنے نہیں دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری پشت فرشتوں کے لیے خالی رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہمراہی جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چل رہے ہوں پیدل نہیں چل سکتا تھا، بلکہ اس کو ضرور سوار فرما دیتے تھے، اور اگر سوار نہ ہونے پر اصرار کرتا تو فرما دیتے اپنی منزل کی طرف مجھ سے آگے چلے جاؤ۔ آپ اپنے خدام کی خدمت فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنے غلام اور کنیزوں سے کھانے اور پینے میں امتیاز نہ رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہا۔ خدا کی قسم، سفر اور حضر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ میری خدمت فرماتے تھے، اور کبھی اس عرصے میں مجھ سے اف نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ کبھی تنگ دلی اور ناخوشی کا کوئی کلمہ کہا، اور جو کام میں نے کر لیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا اس پر یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری پکانے کے لیے حکم فرمایا۔ اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرے نے کھال اتاری اور تیسرے نے پکانے کا ذمہ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جماعت نے عرض کیا کہ بجائے آپ کے ہم لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بجائے تم لوگ انجام دے سکتے ہو، لیکن کسی امتیازی اور خصوصی شان کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سعادت کو پسند فرماتے ہیں، اور وہ اپنے احباب کے ساتھ شان امتیاز رکھتا ہو۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور خود لکڑیاں جمع فرمانے لگے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر اونٹنی پر سوار تھے۔ ایک مقام پر نماز کے لیے اونٹ سے نیچے اترے اور پھر اونٹ کی جانب تشریف لے جانے لگے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے اونٹ کے پاؤں باندھنے جا رہا ہوں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس خدمت کو انجام دے لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے کے ساتھ کسی ادنا مدد کی خواہش نہ رکھے، خواہ وہ ایک ٹکڑا مسواک ہی کا کیوں نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ فرماتے تھے، اور جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تھے، جس موقع پر جگہ دیکھتے تھے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں نمایاں جگہ بیٹھنے کا قصد نہ فرماتے اور مسلمانوں کو اسی کا حکم فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہر ایک کی درجہ موافق توجہ مبذول فرماتے۔ مجلس میں بیٹھا کوئی شخص یہ نہ سمجھتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کو اس سے زیادہ عزت دے رہے ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ اسی طرح بشاشت سے پیش آتے تھے۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو اس محفل میں بڑا اور باعزت خیال کرتا۔ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب تک وہ خود اٹھ کر نہ جاتا، آپ اس کے پاس سے تشریف نہ لے جاتے، اور اگر اتفاقاً کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم نشین سے اجازت لے کر تشریف لے جاتے، اور کسی کے سامنے کوئی ایسی بات نہ فرماتے تھے جس کو وہ ناپسند کرتا، اور کسی شخص کی بے ادبی اور بدخوئی کا جواب بے ادبی اور بدخوئی سے نہ دیتے تھے، بلکہ درگزر فرماتے تھے، بیماروں کی عیادت فرماتے تھے، غریبوں کو دوست رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نشین ہوتے تھے، اور ان کے جنازوں پر تشریف لے جاتے تھے، اور کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے تھے، اور نہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اس کی بادشاہی کے باعث مرعوب ہوتے تھے، اور نعمت خداوندی کو خواہ وہ کتنی ہی قلیل ہو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کو کسی پہلو سے برا یا حقیر نہ سمجھتے تھے، اور کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، بلکہ اس کھانے کی طرف رغبت ہوتی تو کھا لیتے، اور اگر نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ آپ ہمسایوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے اور مہمانوں کی بے حد تکریم کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ ہنس مکھ تھے، اور خندہ پیشانی اور تبسم سے چہرہ روشن رہتا تھا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی وقت عبادت خداوندی و حاجت ضروریہ کے سوا بسر نہیں ہوتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دو کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا موقع ملتا تو آپ سہل ترین عمل کو اختیار فرماتے، لیکن اگر سہل ترین میں قطع رحمی کا اندیشہ ہوتا تو اس سے عمدہ طریقہ پر اعتراض فرما لیتے۔ پاپوش مبارک پھٹ جاتا تو خود اپنے دستے اقدس سے اس کو سی لیا کرتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود لگایا کرتے تھے، اور آپ نے گھوڑے، خچر، گدھے اور اونٹ سب پر سواری فرمائی، اور کسی غلام یا کسی دوسرے شخص کو بلا تکلف اپنے ساتھ سوار فرما لیتے تھے۔ آستین مبارک یا چادر مبارک سے اپنے گھوڑے کی چہرے کو صاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک فعلی سے خوش ہوتے تھے اور بد فعلی کو ناپسند فرماتے تھے۔ نیک فعلی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرنے پر آمادہ ہو، کوئی کلمہ خیر اس کے کان میں پہنچے، مثلاً کوئی کہے اے راہ راست پر چلنے والے، اے سلامت رہنے والے، تو اس کے سننے سے خوش ہو۔ اور فعل بد یہ ہے کہ کسی کام میں کرنے کے وقت کوئی آواز نامناسب سنی جائے، مثلاً حیوانات کا دائیں یا بائیں جانب سے گزرنا یا کوے کا بولنا وغیرہ، تو اسے برا سمجھتے تھے، اور اکثر قبلہ رو بیٹھتے اور ذکر بہت زیادہ کرتے تھے، اور لغو باتیں بالکل نہیں فرمایا کرتے تھے۔ نمازیں لمبی اور خطبہ مختصر فرماتے، اور ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرماتے تھے۔ نماز میں اس قدر گریہ بزاری فرماتے تھے، کسی نئے مبارک کے تانبے سے دیگچی کی جوش جیسی آواز سنائی دیتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا اکثر روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے ایام بعض یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور شاید ہی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے جمعے کا روزہ نہ رکھا ہو، اور شعبان کے مہینے میں سوائے رمضان المبارک کے تمام مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سب سے بڑی خصوصیت ذات اشرف کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہوتے تھے تو آنکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بند رہتی تھیں، لیکن قلب مطہر انتظار وحی میں بیدار اور مشغول بذات خداوندی رہتا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے وقت سانس کی آواز تو سنائی دیتی تھی، لیکن خراٹے کبھی نہیں سنے گئے، جو ایک مکروہ آواز ہے اور بعض سونے والوں سے سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھتے تو هو اللہ لا شریک لہ ارشاد فرماتے، اور جس وقت سونے کے لیے قصد فرماتے تو رب کنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور جب بیدار ہوتے الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتانا الیہ نشور فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے طور پر دی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، البتہ ہدیہ یعنی کہ تحفے میں دی ہوئی چیز قبول فرماتے۔ اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہتر، اس سے جیسا ہدیہ اس شخص کو مرحمت فرماتے، اور کھانے کی چیزوں میں قطعاً تکلف نہیں فرماتے تھے۔ بھوک کی شدت اور فاقے کے وقت ضعف سے بچنے کے لیے شکم میں مطہر پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائیں تو قبول نہ فرمائیں، اور آخرت کو قبول فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی سرکہ سے تناول فرمائی اور فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ آپ نے مرغ اور سرخاب کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ آپ سبزی میں کدو پسند فرماتے تھے، اور بکری کے دست کے گوشت کو بھی ارشاد فرمایا کہ روغن زیتون کھاؤ اور اس کو بدن پر ملو، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ آپ نے جو کی روٹی اور خشک تر کھجور اور خربوزہ کے ساتھ تناول فرمائی، اور ککڑی یا کھیرت تر کھجور کے ساتھ اور کھجور کے مکھن کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا، اور شیرنی اور شہد آپ کو بہت زیادہ مرغوب تھے، اور پانی بیٹھ کر اور 3 سانس میں پی لیتے تھے، اور ہر سانس میں پانی کے برتن کو دہن مبارک سے جدا فرماتے تھے، اور جب بچا ہوا پانی اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عنایت فرماتے تو دائیں جانب سے ابتدا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا
اور اصحاب کرام سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کھانے کی چیزوں میں سے کوئی چیز پاؤ تو اللہم رزقنا خیرا منہ کہو، لیکن جب دودھ پیو تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ کہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ کھانے کی چیزوں میں سوائے دودھ کے کوئی ایسی شے نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کے مقام بن سکے۔ سبحان اللہ ناظرین، جتنا بیان کی جائے کم ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور